بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھا سادہ اور مضبوط دین دنیا میں صرف ایک ہی ہے، باقی سب مذہب ہیں۔ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین کا مطلب ہے راستہ۔ جو راستہ ہے وہ اسلام کا ہی ہے۔ تو دین جو ہے نا وہ آج کا ٹاپک ہے سیدھا سادہ اور مضبوط دین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول تھے، نہ کہ صوفی۔ وہ جو ان کے گرد جمع ہوئے اور جو ملت اسلامیہ کے اولین ارکان تھے، وہ قانون کی عطایت پر، توحید الہی پر راضی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اسوہ کی پیروی پر اتفاق کرنے والے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ وہ ایک سیدھے سادے اور مضبوط دین کے پیرو ہیں جو مختصر عبادات اور چند رسومات پر مشتمل تھا۔ یہ خیالات ہیں گاڈفرے ڈی ممبائزر۔ گاڈفرے ڈی ممبائزر۔ حسین امتزاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں صفات و کمالات کا جو حسین امتزاج موجود تھا، اس کی 3 سمتیں تھیں۔ ایک نبوت کا فیضان، دوسرے سیاست و حکمرانی میں ان کی بصیرت، اور تیسرے ایک منتظم کی حیثیت سے ان کی مہارت و دانائی اور تمام عہدوں پر موزوں اور قابل ترین افراد کا انتخاب۔ جب کوئی اسلام کی ابتدائی تاریخ اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس حد تک نظر ڈالتا ہے، وہ اسی حد تک اس کی کامیابیوں پر حیران رہ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پیچھے ایک خدا پر انہیں پکا اعتقاد نہ ہوتا۔ اگر وہ اس یقین محکم سے مستفید نہ ہوتے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، تو شاید تاریخ انسانیت کا ایک اہم اور قابل ذکر باب تحریر ہو جانے سے رہ جاتا۔ یہ واٹ کے خیالات ہیں۔ عمل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ کی تلقین ہی نہیں کی، بلکہ ان اصولوں پر عمل بھی فرمایا۔ ان کی زندگی اثار و قربانی کی زندگی تھی۔ زبانی طور پر نہیں کیا، بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ جو بات کی ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی اثار و قربانی کی زندگی تھی۔ ڈاکٹر جے کا رام برہما یہ ہندو ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے کوئی پی ایچ ڈی حاصل کی ہوگی، یہ سکالر آدمی ہے کوئی۔ انسانی عظمت کا کوئی پیمانہ، آئین و قانون ساز، سپہ سالار، فاتح، اصول و نظریات، 20 علاقائی سلطنتوں کے معمار، دینی اور روحانی حکومت کے بانی، یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انسانی عظمت کے ہر پیمانے کو سامنے رکھ کر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان سے زیادہ بڑا، ان سے بڑھ کر عظیم ہو؟ یہ خیالات ہیں لا مارٹن کے۔ یہ غیر مسلم ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا، لیکن ان کے اپنے غیر جانبدارانہ طور پر جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، جو ان کی اسٹڈی ہے، جو ان کا مطالعہ ہے، جو ان کی ریسرچ ہے، جو تحقیق ہے، اس کے مطابق انسانی عظمت کا کوئی پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت دنیا میں عظیم نہیں ہوئی۔ دردمندی
درد مندی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی کا دائرہ انسان ہی تک محدود نہ تھا بلکہ جانوروں پر ظلم و ستم توڑنے کو بہت برا کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی کا دائرہ انسان ہی تک محدود نہ تھا بلکہ جانوروں پر بھی ظلم و ستم توڑنے کو بہت برا کہا ہے۔ یہ ہے خیال ایس مارک گولیوتھ، یہ ان کے خیالات ہیں کہ درد مند، اس سے بڑا کوئی درد مند دنیا میں نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی اور دوسری جاندار چیزوں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت ہمدردی رکھتے تھے، اتنی ہمدردی رکھتے تھے کہ دنیا میں کوئی آدمی اتنا رکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید وقت دور نہیں، جبکہ قرآن اپنی مسلمہ صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ وہ دن دور نہیں جبکہ اسلام ہندو مذہب پر غالب آ جائے گا اور ہندوستان میں ایک ہی مذہب ہوگا۔ وقت دور نہیں جبکہ قرآن اپنی مسلمہ صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ وہ دن دور نہیں جبکہ اسلام ہندو مذہب پر غالب آ جائے گا اور ہندوستان میں ایک ہی مذہب ہوگا۔ یہ ہے ربندر ناتھ ٹیگور، یہ غالباً بنگال کے تھے ٹیگور، یہ بہت بڑے مفکر تھے اور وہ کہتے ہیں دنیا میں صرف ہندوستان میں ہندو بھی نہیں رہیں گے، مسلمان ہی ہو جائیں گے، سبھی اسلام ہی ہوگا، کوئی اور دین کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ قرآن میں یہ عجیب خوبی ہے کہ وہ غریبوں کا غمخوار ہے۔ قرآن میں یہ عجیب خوبی ہے کہ وہ غریبوں کا غمخوار ہے۔ ڈاکٹر گاڈفری ہنٹسن ایک فقرے میں انہوں نے پورے قرآن پاک کا تجزیہ کیا ہے کہ وہ غریبوں سے بڑھ کر کسی کا غمخوار نہیں ہے۔ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ بر تل نہیں، مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ بر تل نہیں کہ ذرہ بر بھی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک کو الہامی کتاب ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کے روحانی پیشوا گاندھی جی، کرم چند گاندھی جی، کرم چند ان کا نام، گاندھی جی وہ آدمی تھے جن کی اتنی پوجا تھی، جن کی اتنی پیروکار تھے کہ جس دن وہ مرن برت رکھ لیتے تھے، دنیا کا ہر چھٹا آدمی جو تھا اس نے مرن برت رکھا ہوتا تھا۔ اتنے بڑے اور اتنا بڑا وہ اپنا پڑھے لکھے اور اتنے بڑے کٹر ہندو تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ وہ ایک الہامی کتاب تھی۔ قرآن ایک فصیح و بلیغ عجیب و غریب کتاب ہے۔ قرآن ایک فصیح و بلیغ عجیب و غریب کتاب ہے جو سرچشمہ علوم و اخلاق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سادی زندگی اور حسن سلوک نے عشائر اسلام میں بڑا کام کیا۔ ڈاکٹر ہارمز یہودی عالم تسلیم کر رہا ہے کہ قرآن پاک ایک فصیح و بلیغ عجیب و غریب کتاب ہے جو سرچشمہ علوم و اخلاق ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سادی زندگی اور حسن سلوک نے عشائر اسلام میں بڑا کام کیا ہے۔ ایک یہودی کا ان باتوں کو تسلیم کرنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہودی جو تھے بلکہ آج بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کرتے۔ ان کی کتابوں میں یہ درج تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور یہودی جو تھے وہ ان کی پیاری میں ان کے پیچھے تھے کہ وہ کب آئیں گے اور ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہے، اس پہ بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ مصر شام کی طرف جا رہے تھے اپنے چچا کے ساتھ، تو رستہ میں ایک وہ پادری ملے بحیرہ، تو اس نے دیکھ کے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، ان کو خطرہ ہے، شام میں لے کے جاؤ گے تو یہودی جو ہیں وہ تو ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے 10-11 سال کے، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک جیسی فصیح و بلیغ کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید، قرآن کی یہ حالت ہے کہ اس کی دل فریبی بتدریج فریفتہ کرتی ہے، پھر حیران کرتی ہے، اور آخر کار وجد کی سی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب تمام زبانوں میں اثر کرتی رہے گی۔ قرآن کی یہ حالت ہے کہ اس کی دل فریبی بتدریج فریفتہ کرتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، فریفتہ کرتی جا رہی ہے، یہ حیران کرتی ہے، اور آخر کار وجد کی سی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب تمام زبانوں میں اثر کرتی رہے گی۔ گوئٹے، یہ گوئٹے جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے فلاسفر تھے۔ گوئٹے جرمن فلاسفر، بہت بڑے نامور بین الاقوامی شہرت کے فلاسفر تھے، اور ان کے قرآن مجید کے بارے میں یہ خیالات ہیں: قرآن کے احکام عقل و حکمت کے مطابق واقع ہوئے ہیں کہ اگر انسان نہیں انہیں چشم بصیرت سے دیکھے تو وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے کفیل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے احکام عقل و حکمت کے مطابق واقع ہوئے ہیں، اگر انسان انہیں چشم بصیرت سے دیکھے تو وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے کفیل ہو سکتے ہیں۔ برٹش انسائکلوپیڈیا میں یہ درج ہے۔ قرآن میں عقائد و اخلاق اور ان کی بنا پر قانون کا مکمل مجموعہ ہے۔ قرآن میں عقائد و اخلاق اور ان کی بنا پر قانون کا مکمل مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر ڈونلڈ کرہیل یہ غیر مسلم اسکالر ہے، اس کے قرآن پاک کے بارے میں مختصر خیالات ہیں اور بڑے جامع ہیں۔ اس میں بڑی خوبصورت لفاظی کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آئندہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ اس کو سبسکرائب کرنا، اس کو لائک کرنا، اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے، مہربانی ہوگی۔